عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہی نکاح کے بعد اور خاص طور پر نور کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد سالار مرتضیٰ نور کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، یا پھر وہ نور کے ساتھ کوئی نیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ اور جب ذوالفقار شاہ ہو بہو اپنی حور کی ہم شکل نور کو دیکھے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ آنے والی اقساط میں ہم دیکھیں گے کہ سالار مرتضیٰ نور کے ساتھ ایک نیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نور خوبصورت ہے اور پھر میرے نکاح میں بھی ہے، تو کیوں نہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ جس قسم کی پارٹیز میں سالار جاتا ہے وہاں اسٹائلش اور حسین لڑکیوں کی کافی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ذہن میں یہی چل رہا ہے کہ جب تک نور میرے نکاح میں ہے، کیوں نہ چھوڑنے سے پہلے اس سے فائدہ ہی اٹھا لیا جائے، کیونکہ ویسے بھی تو مختلف لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ البتہ اسے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ نور کوئی عام لڑکی نہیں، اور جب تک رخصتی نہ ہو وہ آسانی سے اسے جال میں نہیں پھنسا سکتا۔ اور پھر سالار اپنی ماں کے غصے سے بھی ڈرتا ہے، اگر وہ نور کو کوئی نقصان پہنچائے گا، وہ ماں کو بتائے گی تو ماں سالار کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے گی۔ اسی لیے وہ نور کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے نیا پلان بناتا ہے۔ نرم لہجہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کل کے رویے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی ہو۔ بس تم ہمیشہ اسی طرح میری وفادار رہنا۔ نور کو تو یہ سب سن کر جیسے یقین ہی نہیں آتا کہ سالار اتنی محبت بھری باتیں کر رہا ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ پھپھو نے کہا تھا نکاح کے الفاظ میں بہت اثر ہوتا ہے، شاید واقعی ہی سالار کے دل میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اسے کیا خبر کہ یہ سالار کی ایک چال ہے۔ ادھر سالار اپنی ماں سے بھی جھوٹ بولتا ہے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ دوستوں نے نکاح کی خوشی میں ڈنر رکھا ہے اور میں نور کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، مگر پلیز اسے اس دیسی حلیے میں نہ بھیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں نور پارلر سے اچھی سی تیار ہو اور وہاں سب سے زیادہ حسین لگے۔ انجم تو یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور نور سے کہتی ہے، دیکھا شوہر کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہو، بیوی کی خوبصورت اور توجہ اسے اپنی طرف مائل کر ہی لیتی ہے۔ انجم رات کے ڈنر کے لیے نور کو خود تیار کرواتی ہے اور نور تیار ہو کے سچ میں بے حد حسین لگ رہی ہوتی ہے۔ جب سالار نور کو پارٹی میں لے کر جاتا ہے تو ہر نگاہ نور کی طرف اٹھتی ہے اور سالار یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر گزر جانے کے بعد نور کو وہاں کا ماحول بہت عجیب سا لگنے لگتا ہے۔ وہ سالار سے پوچھتی ہے کہ یہ ہم کہاں آ گئے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ نکاح کی خوشی میں ڈنر رکھا ہے آپ کے دوستوں نے، مگر سالار جو اس وقت نشے میں بھی ہے اور میوزک پر ڈانس کر رہا ہے، پارٹی میں بالکل محو ہو چکا ہے، تو نور سے کہتا ہے کہ اگر تم ساری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہو تو پھر میرا لائف سٹائل بھی اپنانا ہوگا۔ نور کو اس کی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، ہاں البتہ ماحول سے بہت وحشت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا تو دل چاہتا ہے کہ فوراً وہاں سے بھاگ جائے، گھر چلی جائے، جبکہ دوسری طرف ذوالفقار شاہ اپنے دوست افسر کو بار بار فون کر کے کہتا ہے کہ آخر وہ لڑکے کب پکڑے جائیں گے جن کی وجہ سے میری حور مجھ سے جدا ہو گئی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں سزا دینا چاہتا ہے۔ بالآخر پولیس اسٹیشن سے ذوالفقار کو کال آتی ہے کہ ان لڑکوں کا سراغ مل چکا ہے اور اس وقت وہ لڑکے ایک پارٹی میں موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ذوالفقار کا پولیس آفیسر دوست اسے سمجھاتا ہے کہ پلیز وہاں جا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لینا، میں انہیں خود گرفتار کروں گا اور انہیں کڑی سے کڑی سزا بھی دلواؤں گا۔ لیکن ذوالفقار کہاں رکنے والا تھا، اسے پارٹی کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسلحہ اٹھا کر وہاں پہنچ جاتا ہے، اور اتفاق سے یہ وہی پارٹی ہے جہاں نور اور سالار مرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ جیسے ہی ذوالفقار ان لڑکوں کو پہچانتا ہے ان پر گن تان دیتا ہے اور پارٹی میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے۔ سالار اور اس کی گرل فرینڈز خوف سے سہم جاتے ہیں اور ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نور بھی کافی گھبرا جاتی ہے اور اسی گھبراہٹ میں آگے بڑھ کر چیخ کر کہتی ہے،
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ذوالفقار کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حور کی آواز سن لی ہو۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے اور ساکت رہ جاتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا، جیسے حور دوبارہ زندہ ہو کے سامنے آ گئی ہو۔ اسی لمحے پولیس پہنچ جاتی ہے اور سب کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ پولیس اسٹیشن میں ہنگامہ جاری ہوتا ہے۔ ایک اہلکار نور کو بھی دھکا دیتا ہے۔ اب یہاں پر لگتا تو یہی ہے کہ سالار مرتضیٰ جو ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، پولیس آفیسر اسے ہو سکتا ہے پرسنلی جانتا ہو اور اس کی فیملی کی وجہ سے اسے تو چھوڑ دے۔ ہاں، البتہ جب اس سے نور کے بارے میں پوچھے تو سالار اسے پہچاننے سے صاف انکار کر دے کہ شاید ایسے ہی میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ جبکہ ذوالفقار جب نور کو پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ فوراً پولیس کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور پولیس آفیسر جب نور کو دھکا دے کے ایک سائڈ پر پھینکتا ہے تو ذوالفقار کی برداشت وہاں جواب دے جاتی ہے، سختی سے کہتا ہے، اسے ہاتھ مت لگانا، یہ میرے ساتھ ہے۔ نور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ کون فرشتہ ہے جسے اللہ نے میری مدد کے لیے یہاں بھیج دیا۔ کیونکہ پولیس اسٹیشن اور پولیس آفیسرز دیکھ کے نور کافی پینک ہو چکی تھی، کیونکہ وہ لڑکی جو کبھی گھر سے بھی تنہا نہیں نکلی تھی، اس طرح کے ماحول میں تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نور کی نظروں میں شکر گزاری جھلک رہی ہوتی ہے۔ پولیس آفیسر جو ذوالفقار کا دوست ہے، وہ بھی جب نور کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو بالکل حور بھابھی جیسی دکھتی ہے۔ تفتیش کے بعد جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی دراصل نور احمد ہے جو کسی سالار مرتضیٰ کی بیوی ہے، تو اسے باعزت اس کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ مگر نور اپنے ساتھ ہی ذوالفقار کا جیسے چین و سکون بھی لے جاتی ہے۔ اب ذوالفقار بار بار سوچتا ہے کہ وہ لڑکی کون تھی جو حور کی ہم شکل ہی نہیں بلکہ اس جیسی آواز اور انداز بھی رکھتی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نور کو دیکھنے کے بہانے تلاش کرے گا، مگر نور جو کہ شادی شدہ ہے، اسے حاصل کرنا آسان نہیں۔ اور پھر جب ذوالفقار شاہ کو معلوم ہوگا کہ نور کا شوہر سالار مرتضیٰ کس قدر ظالم اور بد کردار ہے، تو وہ نور کو پیشکش کرے گا کہ اگر تم ایک بار ہاں کہہ دو تو میں تمہیں اس عذاب والی زندگی سے نکال سکتا ہوں۔ لیکن ذوالفقار کے بار بار نور کے پیچھے آنے پہ نور بہت پریشان ہو جائے گی اور ذوالفقار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہے گی کہ اگر آپ سچ میں میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن آگے چل کر جب یہ راز کھلے گا کہ ذوالفقار شاہ کی بیوی حور جو بالکل نور جیسی تھی، اور یہ پتہ چلے گا کہ وہ نور کی جڑواں بہن تھی اور اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو نور کا پتہ نہیں کیا رد عمل ہوگا۔ کیا وہ ذوالفقار کی محبت قبول کرے گی یا نہیں؟ ڈرامہ واقعی ہی نہایت دلچسپ موڑ پر آ چکا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔